یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے، اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے، اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہدو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہوں۔ اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ تنگدستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے
مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار سبب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے، برابر ہے ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے، یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا، ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 موقعوں پر یاد نہ رکھے: مصیبت کے موقع پر، اس کی غیر حاضری میں اور اس کی وفات کے بعد۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے
جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی، یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو اس دروازے پر دستک دینا پڑے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہو۔ دکھ نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا۔ غلط دروازے زیادہ دیر کھلے رہیں تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں۔ خدا سے اس لیے بولا، بہت پریشان ہوں۔ بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرنے پر سب سے معتبر، قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے۔ میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے۔ بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم، تو محبتوں سے نواز دے۔
جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے۔ عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ دل جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اس سے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا۔ کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر جراح کو گل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے۔ قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی، لوگ جب لوٹ کر نہیں آتے۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب۔ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے، اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے
اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اپنی نظر پر نظر رکھیں، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے۔ دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو، جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے،
اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔
بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ لوگ محبت کو بس معمولی سا سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ استاد بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے استاد کی عزت کی جائے۔ کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا سوائے آپ کے۔ جب آپ اپنے آپ سے صلح کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں۔ محبت وہ واحد چیز ہے جو تھوڑی بھی ہو تو محسوس ہوتی ہے۔ دکھ لے کر سکھ دینے والے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں، اور ان کی قدر کرنے والا بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر چل سکے۔ اگر آپ کو رحمان کا رحم چاہیے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں میں فساد کا باعث نہ بنیں۔ علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں خوب پھیلا دو۔ یہاں سب کو لینا آتا ہے، بانٹتا کوئی کوئی ہے، بانٹنے والے بنے، چاہے دعا ہی بانٹ دیا کریں۔ یقین جانے زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سودا ہے جس کا بدلہ انگنت ملتا ہے۔ سچائی ایک ایسی چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، چاہے کتنی بھی آندھی آئے۔ لہٰذا سچ کا ساتھ دیں۔ سچ اگر کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے رویے میں مٹھاس کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں، بس انہیں بے حیائی کا زنگ لگ گیا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ عاجزی اور تواضع ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں عبور کرنے کا راستہ ہوتے ہیں۔ حیا دو طرفہ عمل ہے۔ مرد اپنی نگاہ کو عزت دے اور عورت اپنے پہناوے کو عزت دے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے
کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے، اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے، اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ حکمت فاسد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو 3 باتوں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، جس کا دل نیک ہو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔ جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ 2 گنی ہو جائے گی۔
خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے آسان ہے۔ لوگوں میں الگ ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے۔ عقل کی کمی کو دولت، شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اپنی باتیں مت آزمایا کرو، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عمل کرو۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر علم رکھنے والے کو نہیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے، مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں،
لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو۔ حیا انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ اگر کوئی معاشرہ حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہے۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کر، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکیں، اور عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھارس باندھتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو، پرہیز فائدہ دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ جہالت اپنی لا علمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہوں کے۔ ذہن آپس میں ملتے ہوں تو خود بخود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلفی سامنے آتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو۔ ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے، دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو۔ ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔ معافی مانگ لینا
اپنے کامل ہونے کی نفی ہیں۔ لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔